آپ کو واضح الفاظ میں بتایا کہ صرف یہ احتیاطی طور پر اچھے الفاظ جی سلام آپ کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا تو ریڈی ہے اس حوالے سے عدالت نے آپ کو بولنے کا حق دے دیا آپ بول سکتی ہیں آگے رستہ جاتے جائیں گے آگے جاتے جائیں گے پہلے اس کا پیر ابھی بھی دکھا ہوا ہے آگے چلیں گے آگے چلیں گے آگے چلیں گے آگے تھوڑا آگے چلتے جائیں شکریہ بھائی آپ لوگوں کا شکریہ کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں فیملی ٹائم دلا دیں ہم آپ کے بہت شکریہ تھوڑا سا آگے چلتے جائیں گے جاوید اقبال خان صاحب جو صنم جاوید خان صاحبہ کے والد صاحب ہیں ان کی طرف سے آج جو پٹیشن آلریڈی صنم جاوید کی ریکوری کے لیے ہیبیس کارپس کی پٹیشن پینڈنگ تھی اس میں معزز عدالت نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں یہ سختی سے ریسٹین کیا تھا کہ صنم جاوید خان صاحبہ کو اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے اسلام آباد کی باہر نہیں لے جایا جائے گا اے بی ان دا مین ٹائم ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ وہ آئیں اور اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں آج عدالت میں سماعت 10:15 بجے کے لیے مقرر تھی لیکن تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سماعت سے اٹارنی جنرل فار پاکستان اور میں اور علی بخاری صاحب اس وقت ہم عدالت کے احاطے میں آ رہے تھے تو پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے ہمیں بڑا گریشیسلی جو ہے وہ ایک میسج ریسیو ہوا کہ اس میٹر پہ جو ہے وہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی اپروپریٹ ڈسکشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے تو پھر ہم نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جو بڑی گریشیس قسم کی انویٹیشن تھی فار دی ریزولوشن آف دس میٹر اس کو اٹارنی جنرل فار پاکستان کے آفس میں ہی اٹینڈ کیا اور اس میں 4-5 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن ہماری کمپریہنسو ہوئی جس کے بعد جو چیزیں باہمی رضامندگی کے ساتھ جو طے پائی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس میں جو باہمی رضامندگی ہے وہ جو پروپوزل آف ریزولوشن اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے آیا اور اس میں جو ہم نے انپٹس دیے ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اٹارنی جنرل فار پاکستان واز گریشیس اینڈ کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا that she is not going to be arrested in any further case صنم جاوید خان صاحبہ کو آج کے بعد آج ماضی میں درج شدہ کوئی بھی مقدمہ ہے یا تھا یا آج بھی موجود ہے اس میں مزید کسی کیس میں اس کی گرفتاری نہ ہوگی بی کہ بلوچستان پولیس نے جو ریمانڈ کی اپلیکیشن میجسٹریل کورٹ میں 2 دن پہلے پریس کی تھی جو کہ ابھی جس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوا وہ پینڈنگ ہے وہاں پہ صنم جاوید صاحبہ کی طرف سے اور بلوچستان پولیس کی طرف سے جو آئی او صاحب ہیں وہ اپیئر ہوں گے اور وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو پریس نہیں کرتے 3 ہمیں بتایا گیا آج ہمارے علم میں لایا گیا کہ 14 تاریخ آئی ریپیٹ 14 جولائی والے دن ایک اور ایف آئی آر اسلام آباد پولیس نے درج کی تھی جو کہ تا وقت ہمیں اس کے ویئر اباؤٹس یا ڈیٹیلز یا اس کے کریکٹرسٹکس یا فیچرز معلوم نہ ہیں لیکن اس میٹنگ میں جو کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی موجود تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود تھے اور ڈی اے جی آپریشنز اسلام آباد بھی موجود تھے جنہوں نے کینڈیڈلی جو ہے وہ یہ فیکٹ ڈسکلوز کیا اور اس پہ پھر یہ بھی طے پایا کہ وہ ایف آئی آر بھی جو کوئی بھی وہ ایف آئی آر ہے جو بھی اس کی نوعیت ہے اس ایف آئی آر کو بھی فی الفور خارج کیا جائے گا اور جو بلوچستان کی ایف آئی آر ہے جس میں آج میجسٹریل کورٹ میں جو انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں اس کیس میں اس کی اخراج رپورٹ بھی صنم جاوید خان صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ کل تک عدالت میں پیش کی جائے گی اچھا اب یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہماری آپس میں رضامندگی کے ساتھ جو ہے وہ آبویسلی یہ تمام ایسی کنڈیشنز پروپوزلز ہیں جو کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں پٹیشنر اور ان کی ڈاٹر کو تو اس وجہ سے ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کے بعد اور فیملی کی رضامندگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ چیزوں کو طے کیا اور پھر اس کے بعد ہم عدالت میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے وقفے سے روٹین میں جو عدالت نے اپنا کیس ٹیک اپ کیا اس میں پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آنریبل جسٹس میاں گلشن اورنگزیب صاحب نے جب ان کے کیس میں سماعت شروع ہوئی
تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اسٹیٹمنٹ ایٹ بار دی ہے کہ ونس اگین کہ صنم جاوید خان صاحبہ کو مزید دوبارہ کسی کیس میں ملک بھر میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو عدالت نے جب واضح طور پر استفسار کیا کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا کائنڈلی جو ہے وہ کنفرم کیا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بیان آیا ہے, یہ انہی کی جو ہے وہ پالیسی ہے, یہ انہی کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ آج کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور پھر میجسٹریل کورٹ میں بلوچستان کا انویسٹیگیشن آفیسر ریمانڈ کو پریس نہیں کرے گا, ٹرانزٹری ریمانڈ کو, پھر بلوچستان کی ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کی جائے گی, اور پھر اسی طریقے سے جو اسلام آباد پولیس کا پرچہ ہے وہ خارج کیا جائے گا. اس پر عدالت نے ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ چیزیں سن لی, ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے اور یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے اضطراب کا اظہار کیا کہ ماضی میں ممکنہ طور پر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے کوئی سخت الفاظ بہت زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا چکے ہیں, جو کہ عدالت نے کہا کہ 2 دن کے ٹائم میں عدالت نے پرسنلی بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ اس کی جو لینگویج تھی وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ تھی اور وہ ذرا زیادہ سپر ایک جو ہے نا اس میں کوئی ٹف قسم کی لینگویج یوز کی ہوئی تھی, جس پر مجھ سے عدالت نے سوال کیا کہ ماضی میں تو یہ ہو چکا ہے, تو فیوچر میں اب لاسٹ 2 دن میں جب عدالت نے پاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موجودہ کیس میں کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ درخواست گزار یا ان کی صاحبزادی صنم جاوید خان صاحبہ نہیں دیں گی, تو اسی بنیاد پہ اب فیوچر میں آپ کیا کریں گے. تو میں نے عدالت سے صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ پیش کیا کہ اگر ماضی میں کوئی بھی ایسے الفاظ جو کہ عدالت کی آبزرویشن میں نامناسب تھے یا اس کی جو لینگویج ہے اس میں ان اپروپریٹ سلیکشن آف ورڈز تھی, یعنی کہ نامناسب الفاظ کا یا جملوں کا سخت استعمال ہوا ہے, اس پہ ہم اپنا معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اگر کوئی ایسی عدالت نے بات سمجھی ہے تو ہم اس میں معذرت خواہ ہیں. اور فیوچر کے لیے بھی ہم نے عدالت نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ کا مستقبل کے بارے میں, اپنے اس کنڈکٹ کے بارے میں, یعنی کہ اسٹرانگ لینگویج کے بارے میں کیا خیال ہوگا. تو پھر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے اور جاوید اقبال خان صاحب کی طرف سے عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم مستقبل میں بھی ہمیشہ ایک اچھے الفاظ اور ایک مناسب الفاظ کا جو کہ ڈیسنسی اور موریلٹی اور ود ان دی ایمبٹ آف مسچیف آف لا ان کانسٹیٹیوشن جو بھی بنتے ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے, اور کوئی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ جس میں کوئی ان اپروپریشن آف سلیکشن آف ورڈز یا سینٹینسز ہوگی اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ کہی جائے یا کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کہ خلاف قانون و آئین یا کوئی ڈیسنسی اور موریلٹی اور ود ان دی ایمبٹ آف مسچیف آف لا ان کانسٹیٹیوشن جو بھی بنتے ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے, اور کوئی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ جس میں کوئی ان اپروپریشن آف سلیکشن آف ورڈز یا سینٹینسز ہوگی اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ کہی جائے یا کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کہ خلاف قانون و آئین یا کوئی مورل سٹینڈرڈ جو سوسائٹی کے اس کے خلاف قریب سے بھی گزرتی ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر پھر عدالت نے آج اس معاملے کو ڈسپوز آف کیا. اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کل تک جو پرومس کیا گیا ہے کہ یہ دونوں مقدمات بلوچستان کے اور جو اسلام آباد کے اس کی اخراج رپورٹ دی جائیں گی اور میجسٹریل کورٹ کی کارروائی کی جائے گی. آگے بڑھ کے ہم واضح طور پر میں صنم جاوید خان صاحب اور علی بخاری صاحب ان کی فیملی کی طرف سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا ذاتی طور پر شکر گزار ہیں. ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, لیکن ہم ان کو ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ انہوں نے جسٹس میاں گلشن اورنگزیب صاحب کی جو آبزرویشن تھی that the time has come that the sanity should prevail and the better sense should prevail, انہوں نے آ کے اپنے ایک بڑے کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اسٹیٹ انٹرسٹ میں, سوشل انٹرسٹ میں اور پبلک انٹرسٹ میں ان حالات اور اس طرح کے واقعات میں ایسا ہی ہونا چاہیے. یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات مزید کرنا چاہوں گا کہ صنم جاوید خان صاحبہ کی حد تک تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. ہاں آئی ایم شیور کہ یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہی ایڈوائس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو جو باقی خواتین ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کی حد تک بھی یہی ایڈوائس دیں گے, اور یہی جو ہے وہ ورڈ آف کاشن اور ورڈ آف ایڈوائس جو ہے وہ نیچے پروونشل گورنمنٹس تک کمیونیکیٹ کیا جائے گا اور ان کی رہائی بھی جو ہے وہ اب جلد از جلد یقینی بنائی جائے گی. اچھا میاں علی شفاق صاحب یہ بتائیں کیا حال ہے اور آپ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس, شکر اللہ کا. ہاں جی بہت مبارک ہو. بھائی آپ جو خواتین ہیں نا, سنم آپ, عالیہ حمزہ, یاسمین راشد, آپ نے وہ متھ توڑ دی ہے
وہ جو مت تھی نا کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں، آپ نے اس مت کو توڑ دیا ہے، اور الحمدللہ جس طرح آپ نے ظلم، جبر اور فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، یہ آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے الحمدللہ، اور بہت بہت مبارک ہو، آپ ہمارا فخر ہو الحمدللہ، نہ صرف پی ٹی آئی کے ورکروں کا، اس کے کارکنوں کا، بلکہ ہر پاکستانی عورت کا فخر ہو آپ. زندہ باد، زبردست.